جب اللہ کسی بندے کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں آزمائشیں بھیجتا ہے تاکہ وہ صبر سے ایمان کی روشنی پا لے۔ دل کا سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں، صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو اسے پا لے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرو جیسا کرنا چاہیے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے لوٹتے ہیں۔ جب تم دنیا والوں سے مایوس ہو جاؤ تب سمجھو کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم صرف اسی سے مانگو۔ جو شخص رات کی تنہائی میں روتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، سجدے میں گر کر اللہ کو پکار لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی، کیونکہ وہ رب سے جڑ چکا ہوتا ہے۔ یہ دنیا فریب ہے اور اس کی چمک دھوکہ ہے۔ جو شخص آخرت کی آنکھ سے دیکھے، اسے دنیا کی ہر نعمت مٹی جیسی لگتی ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو قبر میں روشنی بنے۔ جب تمہاری دعائیں تاخیر کا شکار ہوں، سمجھو کہ اللہ تمہیں خود سے بات کرنے کا موقع دے رہا ہے، تمہارا رشتہ مضبوط کر رہا ہے اور تمہارے حق میں بہترین وقت چن رہا ہے۔ دنیا کے شور میں جو اللہ کی پکار سن لیتا ہے وہی کامیاب ہے، ورنہ زندگی تو سب جیتے ہیں مگر اصل جیت وہی ہے جو رب کو راضی کر کے جیتی جائے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں لوگوں سے خالی کر دیتا ہے، تعلقات توڑ دیتا ہے، راستے بند کر دیتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ تمہارے لیے صرف ایک ہی دروازہ کھلا ہے اور وہ ہے سجدے کا۔ تم جتنا رب سے مانگتے ہو وہ تم سے اتنا ہی قریب آتا ہے۔ دنیا والے بار بار مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ وہ دعا جو تم نے آنکھوں سے آنسو بہا کر دل سے مانگی تھی وہ کہیں ضائع نہیں گئی۔ اللہ یا تو وہی دیتا ہے یا اس سے بہتر، یا کسی مصیبت کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ سچے لوگ جب بچھڑتے ہیں تو دعاؤں میں زندہ رہتے ہیں، اور جھوٹے لوگ ساتھ رہ کر بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ زندگی میں جب ہر طرف اندھیرا ہو اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تو سمجھ لو کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تمہیں سجدے میں بلانا چاہتا ہے، کیونکہ سجدہ وہ واحد مقام ہے جہاں سے ہر بند دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ لوگوں کی باتوں سے نہ ٹوٹو، وہ تمہاری حقیقت نہیں جانتے۔ تمہیں پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ تم کیا ہو، تم میں کیا طاقت ہے اور کب تمہیں چمکانا ہے۔ بس صبر کرو اور اپنے رب پر یقین رکھو۔ جب تم اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑتے ہو تو تم صرف گناہ نہیں چھوڑتے، تم جنت کے راستے پر پہلا قدم رکھتے ہو۔ ہر قربانی، ہر آنسو، ہر صبر تمہیں اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں تمہارا رب تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ جن لمحوں میں تم نے ہار مان لی تھی وہی لمحے اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تمہیں وہاں توڑتا ہے جہاں وہ تمہیں دوبارہ بنا سکتا ہے، زیادہ مضبوط، زیادہ پاکیزہ اور زیادہ قریب۔ تم جس چیز کے لیے رو رہے ہو وہی چیز اللہ نے تمہارے حق میں نہیں لکھی، کیونکہ وہ تمہیں اس سے بہتر دینا چاہتا ہے۔ صبر کرو، کیونکہ تمہاری آنکھیں ابھی وہ نہیں دیکھ سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے چھپا رکھا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بدل جائے تو سب سے پہلے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو۔ دنیا کا ہر دروازہ بند ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بس تمہیں دستک دینی ہے۔ اگر تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تو دنیا تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گی، لیکن اگر تم نے اپنا مقصد اللہ کی رضا بنا لیا تو دنیا خود تمہارے قدموں میں بچھ جائے گی۔ علم وہ طاقت ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی وسطوں تک لے جاتی ہے، لیکن وہی علم بوجھ بن جاتا ہے اگر اس میں اخلاص نہ ہو اور عمل نہ ہو۔ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہر اس عمل کا نام ہے جس میں تمہارا دل صرف اللہ کی رضا چاہتا ہو، چاہے وہ کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اگر تم سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہو تو تم اس دور میں سب سے بہادر انسان ہو،
کیونکہ آج کے زمانے میں سچائی سب سے بڑی قربانی ہے۔ ہر دن جو تمہاری زندگی میں آتا ہے وہ تمہیں ایک نیا موقع دیتا ہے، یا تو اللہ کے قریب ہو جاؤ یا مزید دور چلے جاؤ۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جس دن تم یہ سمجھ گئے کہ دنیا صرف امتحان ہے اور اصل زندگی بات کی ہے، اس دن تمہارا رویہ، تمہارے فیصلے اور تمہارے خواب سب بدل جائیں گے۔ تم جتنی بار اللہ کو یاد کرو گے اتنی ہی بار تمہیں زندگی میں سکون ملے گا، کیونکہ دل کو وہی یاد سکون دیتی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ کبھی کسی کی ظاہری ہنسی کو اس کے باطن کا سکون نہ سمجھنا۔ اکثر ہنسی کے پیچھے سب سے گہرا درد چھپا ہوتا ہے، اور وہ درد صرف اللہ دیکھتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں یاد رکھے تو ایسے عمل کرو جو تمہیں اس کے نزدیک لے جائیں، چاہے وہ خاموشی میں کیا گیا ایک سجدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، چاہے تم اسے اس وقت سمجھ نہ سکو۔ جو رزق تمہاری قسمت میں ہے وہ پہاڑوں کے پیچھے بھی ہو تو تمہیں مل کر ہی رہے گا، لیکن اگر تم ساری دنیا بھی اکٹھی کر لو اور وہ چیز تمہارے نصیب میں نہ ہو تو وہ تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ کبھی اپنے گناہوں کو اتنا بڑا مت سمجھو کہ اللہ کی رحمت چھوٹی لگنے لگے۔ جو رب سمندر کے پانی کو میٹھا کر سکتا ہے وہ تمہارے دل کو بھی پاک کر سکتا ہے۔ بس تم اسی کی طرف ایک قدم چلو، وہ تمہاری طرف 70 قدم بڑھے گا۔